قیام کی طرف لے کر چلے گئے۔ تو یہ جو موت آ رہی ہے نا، یہ تکلیف نہیں ہے، یہ امتحان کے ختم ہونے کا ٹائم ہے۔ موت آ گئی، آپ نے اتنی بڑی آزمائش برداشت کر لی، اس پر بھی صبر کیا، اب تمہارا جو ہے نا وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا، تمہارا ایگزام کا ٹائم پورا ہو گیا، اب تم چلو، وہاں پر تمہیں انعامات ملیں گے۔ چھوٹے-چھوٹے بچے ہیں، ان کے اوپر آزمائش آئی، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ملی ہے کہ وہ جو بڑے انعامات ملنے تھے، اس میں بڑے انعامات ملنے کے لیے تکلیف بھی برداشت کرنی تھی، برائیوں سے بھی بچنا تھا، دیگر نیک کام بھی کرنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی ان کو تکلیف دی، جو ان کی طاقت کے مطابق تھی۔ ان کی آزمائش کا پیریڈ ختم کیا اور ان کو ہمیشہ کی نعمتوں سے نواز دیا۔ تو اگر آپ اس جہت سے دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ بغیر نیک اعمال کے آزمائشیں برداشت کرنے کے بعد، وہ بھی وہ آزمائشیں جو ان کی طاقت کے مطابق تھی، وہ آزمائشیں برداشت کرنے کے بعد ان کو نعمتیں دے دیں۔ اور جو بڑے لوگ فوت ہوئے، جو بوڑھے فوت ہوئے، ان کو ان کی آزمائش کا ٹائم پورا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمائش کا جیسے ہی ٹائم پورا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے انعامات سے نواز دیا۔ تو اگر آپ یہ سوچیں گے، یہ تصور پورا اسلام کا دیکھیں گے، تو اس کے اندر کوئی برائی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دوسرا پہلو جو آزمائش کا تھا، وہ آپ کے اور میرے لیے تھا۔ یہ کام تو برا ہے، ظالم کا ظلم کرنا اور ان کا مظلوموں کا ظلم برداشت کرنا، ظالم کی طرف سے ظلم ہونا، یہ کام برا تھا۔ آپ اور میں اس کے مکلف تھے کہ کیا ہم نے اس برائی کو برائی سمجھا، طاقت ہونے کے باوجود اس کو روکنے کی کوشش کی۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود روکنے کی کوشش نہیں کی، ہم فیل ہو گئے۔ برائی تھی، اس برائی کو برائی نہیں سمجھا، ہم فیل ہو گئے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ان کے اوپر کوئی آزمائش آئی اور اللہ نے ان کو نہیں روکا، تو اس کے پیچھے پیچھے جو ہے نا وہ پورا یہ سلسلہ تھا کہ کیا یہ آزمائش اتنی برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ جس کی طاقت جتنی ہے اس کے مطابق اس کو آزمائشیں دی گئی ہیں، اس کے اوپر اتنی تکالیف دی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب وہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دے گا، تو پھر ہمیں اس وعدے پہ بھی بھروسہ کرنا ہوگا، ہمیں اس وعدے کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ اسلام کا پورا مقدمہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو آپ کے ذہن میں آنے والے وسوسے تھے وہ بھی دور ہو گئے ہوں گے۔ ملحدین کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں، عموماً وہ اسلام کی جزئیات پر اعتراض ہوتے ہیں، تو جزئی کا کبھی بھی جواب صرف اس جزئی کو سامنے رکھ کر نہیں دیا جا سکتا، پورے کل تصورات کو آپ نے دیکھنا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے جواب دینا ممکن ہو جائے گا۔ ابھی بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتا ہے۔